Buona metti che te gatto. Nein, Bro. Was ist sie denn da? Ah, der ist noch weiter. Ja, das ist halt unten. Unten dran? Hey Jungs, वीडियो पे कैसे हो गया सारा कुछ कोई सा ये यूं सामो बड़ी पड़ा है सब वीडियो पे माशाल्लाह aufpassen मारते उधर के बंदे पढ़ ले हाँ जी नॉर्मल तो ऐसे Ja? Dann मेरी नहीं बनानी तेरा ना है क्यों? सिर्फ दाल बताएं और
السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ کو بہت افسوسناک اطلاع دی جاتی ہے کہ جرمنی میں فلیکس بکس میں ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے 5 آدمیوں کی ڈیتھ اور 20 سے 27 لوگ زخمی۔ یہ واقعہ ادھر سوئٹزرلینڈ کو جاتے ہوئے بس میں بالکل سوئٹزرلینڈ کے قریب بارڈر کے اوپر یہ بس ایک کھائی میں پلٹنے کی وجہ سے رستہ موڑ تھا ایسا عجیب سا، وہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بس بالکل پلٹا کھا گئی اور پھر دیکھیں جرمنی کی انسانی ہمدردی، ہیلی کاپٹر نے چھائیں کر دی لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن 5 لوگوں کی زندگی بس اتنی تھی، باقیوں کو انہوں نے بچانے کی فل کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ جرمنی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ انسانیت کی بہت قدر کرنے والا ملک ہے اور ایسے ملک کو سلوٹ ہے میرا۔ جو بھی ملک یا انسان انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس کو میرا سلوٹ ہے۔ اس کے بعد یونان میں 2 پاکستانی گروپوں میں لڑائی ہونے کی وجہ سے 2 پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھیں ہم لوگ پاکستان سے جرمنی یورپ میں آ کر بھی گروپ بنا کر اس طرح کے پراپوگنڈے کرتے ہیں اور پھر ماؤں کے بیٹے زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہمارے پاکستانی نے بہت زیادہ اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، وہاں پر چوریاں کرتے تھے، لوگوں کو فراڈ لگاتے تھے۔ اب سعودی عرب میں پاکستانیوں سے بہت زیادہ نفرت کی جا رہی ہے۔ دبئی میں ہمارے پاکستانیوں نے مانگنے کا کام شروع کر دیا ہوا تھا، وہاں پر کشکول پکڑ کر لوگوں سے پیسے مانگتے تھے، بھیک مانگتے تھے اور ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں ہم کشکول کس کو پکڑا رہے تھے اور اب ہم لوگ در بدر دنیا میں کشکول پکڑ کر گھوم رہے ہیں۔ شیم ٹو پاکستانی۔ اور دبئی میں یہ کب واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر لوگ پاکستان سے ویزے لے کر آ کر وہاں پر مانگنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا کی خبر تھی کہ وہاں پر پاکستانی نے بینک لوٹنے شروع کر دیے۔ پھر انگلینڈ میں پاکستانیوں نے چوریاں اور لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکات اور پھر غلط ڈاکومنٹ تیار کرنا۔ پھر اس کے علاوہ پرتگال میں پاکستانیوں نے بہت زیادہ اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، چوری کام کرتے ہیں وہاں پر اور پھر ملک کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ جس ملک میں رہتے ہو وہاں پر ٹیکس دینا بہت ضروری ہوتا ہے یورپ میں، اور وہاں پر چوری کام کرتے تھے۔ اٹلی میں پاکستانی ذمہ داریوں سے کام لیتے تھے اور پھر ان کا پیسہ نہیں دیا ان کو۔ ذمہ دار لوگ اتنی محنتی کام ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے کام لیتے تھے، پھر جب پیسے مانگنے کا ٹائم آیا تو پھر ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کام پاکستانیوں کے ہیں۔ پاکستانی اس وقت دنیا میں بہت زیادہ اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا امیج اتنا زیادہ گرا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کمیونٹی کے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا، جن میں آسٹریلیا میں ہمارے ایک بھائی، اس کے علاوہ کریم خان صاحب انگلینڈ میں، اور کینیڈا میں ایک ہمارے بھائی نے بہت نام روشن کیا، جنہوں کو حقیقی سلوٹ ہے میرا اس وقت۔ باقی سب پاکستانی ٹک ٹاک کے اوپر غلط پراپوگنڈے، گالیاں دینا اور ایک دوسرے کو گرانا اور سرکاری مسلمانوں کا پورا ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ اس وقت پاکستانی دنیا میں بدنام اور ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی تربیت نہیں ہماری، نہ ہی ہمارا پیچھے کوئی والی وارث ہے جو ہماری کوئی تربیت کر سکے، اور دنیا میں ہم لوگ بہت زیادہ ٹھوکریں اور بھیک مانگنا، کشکول پکڑنا، یہ کام ابھی رہ گئے تھے پاکستانی۔ بہت زیادہ دکھ اور درد کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پاکستانی اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی خلافت نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے جو ان کی تربیت کر سکے۔ یہ ٹک ٹاک کے اوپر آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنے خاندان کا نام بدنام کرتے ہیں، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں سے اتنی ہائی لیول کی گالیاں نکالتے ہیں کہ رونا آتا ہے ان پاکستانیوں کے اوپر۔ بہت زیادہ دکھ کے ساتھ، رنج کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں پاکستانیوں کی ایک رتی کی بھی عزت نہیں ہے، جو تھی وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جو یونان میں واقعہ ہوا ہے، 2 گروہوں میں سونے کی وجہ سے ایک کمرے میں، وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی اور پھر قتل و غارت تک بات گھوم گئی۔
اب پتہ نہیں یہ بات کہاں جا کر ختم ہوگی. بہرحال بہت ہی شیم ہے اس وقت پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو لوگ باہر آ کر بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انسانیت زندہ باد. اوکے جی، خدا حافظ. حکومت اٹھاتا ہے، اس کے پیچھے اٹھاتا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات کو اس کی مرضی اور خواہشات کے تابع کرتا ہے، اپنی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کے تابع کرتا ہے، اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں کے تابع کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کو اس کی آرزوؤں کے تابع کرتا ہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل. آج کی سب سے بڑی اور ہارڈ خبر یہ ہے کہ ایک نئے صدر کی وارننگ وارنٹ نکل چکے ہیں. ایک اور نئے صدر کو ایرانی صدر کی طرح مارنے کا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ خبر بہت تیزی کے ساتھ اس وقت میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے کہ وارننگ اور پلاننگ ہو چکی ہے. کسی بھی وقت اس صدر کو بھی زمین آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے گا. جب بھی کہیں اس کا نکلے گا جہاز تو اسے اڑا دیا جائے گا. بہت تیزی کے ساتھ ابھی اس کے اوپر پلاننگ چل رہی ہے. ایرانی صدر کے بعد ابھی نئی ایک سپر طاقت جس کو گرانے کا پورا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ میڈیا میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، خبریں سننے کا شوق رکھتے ہیں، زوج رکھتے ہیں، وہ ضرور خبریں سنا کریں. اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت سپر طاقتیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے ان کے پریزیڈنٹوں کو ختم کر کے ملکوں کو گرانا چاہتے ہیں. اب ایک اور بڑی سپر پاور جو بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، اتنے بڑے دعوے کرتی ہے کہ 5 منٹ میں وہ دنیا کو ختم کر سکتی ہے، اب اس کے پریزیڈنٹ کو گرانے کا پورا پراپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کے ایم بی ٹی وی کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے. یہ جو پلاننگ ہے یہ ابھی فل روچ میں ہے اور کسی بھی وقت اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے کافی عرصے سے ساتھ والے ملک کے اوپر تیزی کے ساتھ قبضہ کرنے کا جو مشن سنبھال رکھا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اب ایک ہی پلاننگ رہ گئی ہے کہ پریزیڈنٹ کو گرایا جائے. اس کے بعد ملک خود ٹھپ ہو جائے گا. آپ لوگوں کے سامنے خبر جو ایران والی تھی وہ تو بالکل ابھی کلیئر ہو چکی ہے. آذربائیجان میں یہ مشن کامیاب ہوا. اب اس صدر کی کس ملک میں لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں خبروں میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ پراپیگنڈے ابھی دنیا میں چل رہے ہیں کہ جو بھی ملک تھوڑا سا سار نکالتا ہے اس کی حکومت کو پہلے سے پہلے ختم کیا جائے اور ملک خود ٹھپ ہو جائے گا. سپر طاقتیں ابھی اس طرح ظالمانہ فعل پر اتر چکی ہیں کہ لوگوں کی جانیں لینے میں بھی گریز نہیں ہے. کسی جو بڑے جو پریزیڈنٹ صدر ان کی بہت ویلیوز ہوتی ہیں. دوسرے ملکوں میں شاید وہ غریب بھی ہوں تو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو بہت عزت کے ساتھ تحفظ دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ وقت آخری دور اس طرح کا ہو گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کو اب شوٹ کرنا ان کے لیے ایک مذاق بن چکا ہے. ایک اپنے مشن میں کامیاب ہونے کا ایک پراپیگنڈا جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے ہم ترقی جو ہے جلد کر سکتے ہیں. لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے پروپیگنڈے کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ جو سپر طاقتیں اس وقت اپنی طاقت کے جنون میں ہیں وہ انسانوں کو ختم کرنے کا جو سوچ اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھے ہیں یہ اپنے دماغ سے باہر نکال دیں اور اللہ اللہ کریں، کیونکہ دنیا اب بالکل آخری موڑ کے اوپر پہنچ چکی ہے. لیکن یہ لوگ اس وقت دنیا کو ختم کرنے کے لیے ہی بات سوچ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم کسی وقت کے آنے والے امام کو یا پیاروں کو جب نہیں مانتے تو پھر شیطانی کی دوڑ میں
پیسے کے دور میں، لالچ میں اس طرح انسان ظالم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے ظالمانہ فعل اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب ان کے دماغ، کان، آنکھیں سب پردہ پڑ جاتا ہے، وہ سن ہو جاتے ہیں، تو ان کے ارادے اس طرح پھر بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ ہے ان کو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور آپس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہیے جس سے انسان، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، کم سے کم آخری وقت میں ایک ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور یہ جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ان کا تعلق روس لینڈ سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کرانے کا بھی جو فل پلاننگ جو ہے اس وقت کی گئی ہے، کر دی گئی ہے، یا جو پوری جو پلاننگ ہے اس وقت ہو چکی ہے، اور بہت جلد آپ لوگوں کو یہ خبر ملے گی کہ وہ فلانے ملک میں وہ فلائٹ کر رہے تھے یا اپنے ملک میں کسی دوسرے شہر میں جا رہے تھے، تو ان کا ایسے جو ہے ابھی جو روس لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بہت محتاط رہنا پڑے گا، اور اپنی جو سیکورٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ بہت ساری دین دعاؤں کے ساتھ خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج کی ہماری ہیڈ لائن ہے کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کے جو وارنٹ جاری کر دی گئے ہیں، UN میں درخواست دی تھی جو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کافی عرصے سے یہ اپلیکیشن جاری کی گئی تھی جس کی وجہ سے اپیل جاری تھی، اور اس کے اوپر کافی نظر ثانی ہو رہی تھی۔ گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وارنٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ اس وقت یہ خبر انٹرنیشنل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر نشر کر دی گئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر کے دونوں کے جو وارنٹ گرفتاری کے جاری کر دی گئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں اس وقت افراتفری کی خبر چل رہی ہے، نشر کی جا رہی ہے۔ پہلے وزران کے وزیر اعظم اور ڈیفنس پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی ڈیتھ کی جو خبر تھی وہ تحقیقات صحیح ہو گئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بہت پیچیدگی اور پریشانی اس وقت دنیا میں، اور گہما گہمی ہر کوئی اپنے اپنے ڈائلاگ اس وقت ٹی وی کے اوپر بول رہا ہے، لیکن دنیا میں پیار اور محبت کا کوئی درس نہیں دے رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے غبار نکال رہا ہے اس وقت کہ ہم یہ کر دیں گے۔ ابھی ایران کی خبر تھی کہ عراق کی طرف سے کوئی فلائٹ ہمارے ملک سے اوپر سے نہیں گزرنی چاہیے۔ ادھر سے جو افغانستان کی طرف سے جو فلائٹیں جو پاکستان جائیں گی ان کو بھی کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ یورپ کے اوپر جو بھی فلائٹیں آ رہی ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ یہ تنگ دلی اور سنگ دلی اس وقت دنیا میں دلدل میں پھنساتی جا رہی ہے ہم مسلمانوں کو، اور ہم لوگ کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹک ٹاک کے اوپر گالیاں دینا، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں آتا تو بس گالیوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور غلطی ہماری اپنی ہے۔ ایک کو مارا جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ سب 52 ملک جو مسلمانوں کے ہیں، اگر ہم ہمارا اتحاد ہو، ہم ایک آدمی کی بات ماننے والے ہوں، تو دنیا میں اتنی زیادہ آفتیں اور مصیبتیں نہ آتی۔ کم سے کم مسلمان تو سکون سے رہتے، دوسروں کا تو پتہ نہیں۔ لیکن ناممکن ہوا یہ جو ہم نے آنے والے امام کو نہ مانا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں دلدل اور مصیبتوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اس وقت دنیا میں آفتیں، مصیبتیں اور خبریں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، اور کوئی پلین سے کریش ہو رہا ہے، کوئی ایسے مر رہا ہے، کسی کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، کوئی کسی کے اوپر بم پھینک رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ میں
اتنی جلدی دنیا کو ختم کر سکتا ہوں. کوئی سوچتا ہے اتنے منٹ تو بہت کم ہے، میں تو اتنے منٹوں میں دنیا ختم کر سکتا ہوں. لیکن اگر تم لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ تم ایک انسان کو بھی بچانے کی بھی کوئی خبر دینے والے ہوتے. اس وقت میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، جس طرف بھی آپ جائیں آپ کو ڈائریکٹ خبروں کے مل رہے ہیں. اور بہت ہی رنج اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر کے وارنٹ جو جاری کیے گئے ہیں، یہاں تو پھر ان کو پکڑا بھی جائے، پتہ چلے دنیا میں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو بھی سزائیں ملتی ہیں. ہم لوگ بھی دیکھیں دنیا میں، لیکن وہ ساتھ والے ملک کے اوپر اتنی زیادہ بمباری، وہاں پر کمیونٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، کچھ این جی اوز جو ہیلپیں کر رہے ہیں، ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں لوگ کھانا لینے کے لیے، تو اوپر سے بم گرنے شروع ہو جاتے ہیں. لوگ بلک رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر، کھانے کے، دودھ کا، پانی کا بہت مسئلہ ہے وہاں پر. لیکن نہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی باتیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں ہمارے اوپر، جو ہمارے دماغوں کے اندر اس وقت غبار جو غرور بڑا ہوا ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. بہت ساری دیر دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ میری جو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے جو فیملی ممبر ہیں ان کو بھی آگے شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اگر آپ لوگ کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. انسانیت زندہ باد. اوکے جی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل. ناظرین، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ آذربائیجان میں پلین کریش ہونے کی وقت سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. کل کی خبر تھی کہ ایران کے 3 ہیلی کاپٹر آذربائیجان میں کوئی کی پروگرام میں گئے. وہاں پر کوئی معائنہ تھا، کسی چیز کا کوئی پروگرام تھا وہاں پر آذربائیجان میں، وہاں پر ان کو انوائٹ کیا گیا تھا. تو وہاں سے 2 ہیلی کاپٹر واپس آ گئے، اور جس میں پریزیڈنٹ اور ڈیفنس پریزیڈنٹ تھے، وہ پلین واپس نہیں آیا. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے اندر بم تھا فٹ کیا ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے اتنی دور دور تک گرے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فنی خرابی آنے کی وجہ سے، کوئی چیز اندر آنے کی وجہ سے پلین کریش ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ طوفان تھا اور ان کو ہیلی کاپٹر واپس نہیں اڑانا چاہیے تھا. ہیلی کاپٹر اڑانے کے درمیان یہ جو حادثائی مسئلہ پیش ہوا ہے. بہرحال تحقیقات ابھی جاری ہے. بہرحال ہمارے درمیان میں اب وہ جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت دکھ اور رنج کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو حادثاتی موت ہوتی ہیں. پہلے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ضیاء الحق کی 1988 میں بہاولپور کے علاقے میں ڈیتھ ہوئی تھی ایسے پلین میں، اور کافی اندر 17 جرنیل اور بھی تھے، اور امریکہ کا کوئی جرنیل بھی تھا ساتھ. تو اس وقت ایسے پلین کریش ہونے کی وجہ سے ہوا تھا. وہ تو شاید بڑا پلین تھا، لیکن یہ تو ہیلی کاپٹر جو ہوتا ہے اس میں چھوٹا ہوتا ہے، اس میں 3-4 آدمی زیادہ تر بیٹھ سکتے ہیں. اور بہت بڑا حادثہ ہے اس وقت ایران کی قوم کے لیے. ایک بہت بڑا پہاڑ گرا ہے ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور تحمل سے، کیونکہ بعض دفعہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات میں بہت بڑا قدم اٹھا لیتا ہے. اس لیے ایرانی قوم کو بہت صبر اور تحمل سے اس وقت چلنا پڑے گا، کیونکہ بہت بڑی سپر طاقتوں کے ساتھ اس کی دشمنی اس وقت شروع ہو چکی ہے. اور اس کو بچنا اور بچانا حکمت اور دنائی کے ساتھ اس میں اس کو انٹرفیل ہونا ہوگا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے دور میں، اس کو پیار سے، محبت سے جو طریقہ ہوتا ہے اس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہے. پیار سے آپ اس وقت دنیا کو جیت سکتے ہو، اور غصے سے آپ اس دنیا سے نست و نبود ہو سکتے ہو. آپ کی مرضی، آپ کون سا طریقہ ابھی زمانا چاہتے ہو، کیونکہ دنیا ابھی برود سے بڑھی ہوئی ہے. ہر کسی کے پاس ایسے ایسے میزائل اور راکٹ ہیں
کہ وہ کہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، کوئی 1 منٹ میں، کوئی 10 سیکنڈ میں، 15 سیکنڈ میں دنیا کو تباہ کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو بڑے بڑے فرعون ہیں ان سے دنیا کو بچائے، اور یہ فرعون اسی طرح ہمارے اندر سے گرتے جائیں اور دنیا میں سکون آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ایران کی کافی ٹائم سے اسرائیل کے ساتھ جھڑپیں چل رہی تھیں، جن کی وجہ سے یہ بھی بہت بڑا ٹارگٹ تھا ایرانی پریزیڈنٹ، جس نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا تھا فلسطین کی جنگ کے بعد، اور جس میں یہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کو اب بہت محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ میں ایران کے بڑے بڑے جو آفیسر ہیں، جہاں پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو ختم کروں گا تو یہ میری طرف سوچنے کا جو ہے وہ اندازہ نہیں، ان کا اندازہ ہی میں ختم کر دوں گا۔ بہرحال بعض جگہوں پہ ویڈیو سننے میں آیا ہے کہ کل جب پلین کریش ہوا تھا اسی وقت اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ خبر شائع ہونی شروع ہو گئی تھی کہ ایرانی جو وزیر اعظم صدر ہے وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہا۔ بہرحال اس میں دال میں کہاں کالا ہے، کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے، اس کی تو وہ تحقیقات کر رہی ہیں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں اس وقت دنیا کی، کوریا کی، اور یہ جو یو این اے کے ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ جو وزیر اعظم یا صدر کسی ملک کا ہوتا ہے اس کا پوری دنیا میں ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہوتے ہیں وہ، تو ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کے اوپر پوری دنیا چکنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے، جس کو ذلیل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے صدر کو کا بہت بڑا خطاب ہوتا ہے، اس لیے پوری دنیا اس وقت ٹائم جو ہے اس تحقیقات کی طرف زور دے رہی ہے کہ تحقیقات کی جائے کہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب تحقیقات جو بھی ہوگی، کیا ہوگا نہ ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا، لیکن ایران کی آگے حکومت کو بہت تحمل سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور بہت ہی پرامن طریقے سے چلنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جو بھی لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر اتنی زیادہ فرقہ واریت اور اس طرح کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل ہی ایک براٹ کے اوپر، سکھوں کی براٹ کے اوپر، احمدیوں کی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کافی محنت ہوئی، جس میں وہ جو سنی شیعہ بہابی جو تھے دیوبندی، وہ کافی اس میں بے عزت ہوئے، اور بعد میں پھر براٹ کے اوپر بھی آنا کی ان کے اندر ہمت نہ تھی۔ بہرحال سچ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے دنیا میں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ انگلینڈ میں جو آج کی ہیڈ لائن ہے، 10 سے 12 لوگوں کو، ینگ لڑکے لڑکیوں کو پکڑا ہے جو انگلینڈ میں غلط حرکت کرتے تھے، اور جو لوگ پاکستان سے اپنی فیملیوں کو بلاتے ہیں ان کے غلط ڈاکومنٹ تیار کرتے تھے اور اس طرح کے کاموں میں وہ ملوث تھے۔ پاکستان کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ باہر کے ملکوں میں آئے ہیں تو اچھے کام کریں۔ ملک کا نام پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور لوگ پاکستان کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ اب اسپین میں، کینیڈا میں اور انگلینڈ میں اتنے زیادہ پاکستانیوں کے حالات سٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ٹک ٹاک کے اوپر لوگوں نے ویڈیو بنا کر چڑھائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں موبائل فون لے کر گھوم رہا ہے اور وہ ایک چینل کھولا ہوا ہے، اس نے وہ جو بھی ویڈیو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خبر اتنی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ اچھے کام کریں جس سے اپنے ملک کا کوئی وقار بنا سکیں، کیونکہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس ٹائم پاکستان میں اندرونی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں بلوچی، سندھ میں سندھی، پنجاب میں پنجابی، اور کشمیر میں اب نیا ایک شوشہ اڑا ہوا ہے کہ اسمبلیوں کو وہ تانے دے رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہماری، پانی ہمارا، اور آپ لوگ مالک بنے ہوئے ہیں۔
اسمبلی ہماری اور نکیل تمہاری، اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں ویڈیو کے اندر، اور بہت زیادہ خانہ جنگی کا اور پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جو ہے نا خواب پاکستان میں شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کے کوئی ٹکڑے ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ دکھ ہم لوگوں کو ہوگا، کیونکہ اس پاکستان میں بنانے میں بھی ہمارا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اگر پاکستان کو کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا تو اس میں بھی بہت زیادہ دکھ ہوگا، اور وہ ہم لوگوں کو ہوگا۔ اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہو، پاکستان کا اگر نام روشن نہیں کر سکتے تو اس کو بدنام مت کرو، کیونکہ آپ لوگ جو پاکستان کا ایجنڈا ہو، جس ملک میں بھی رہتے ہو، آپ کی پہچان جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ آپ لوگوں نے پاکستان کے نام پہ کیس کرایا ہوا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو پاکستان کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ آپ جو بھی حرکت غلط کرو گے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگے گا۔ تو آپ لوگ اپنے تو ڈاکومنٹ خراب کرتے ہو، ساتھ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے پھندا بنا جاتے ہو، پہاڑ بن جاتے ہو۔ ان کو 20 سال 25 سال لگ جاتے ہیں ملک میں اپنا ایک سٹینڈرڈ بنانے میں، اور آپ ایک دن میں 1 گھنٹے میں اس کو خراب کر کے رکھ دیتے ہو۔ اس لیے لوگوں کو اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ آگے ملک کا نام جو ہے وہ اگر روشن نہیں کر سکتے تو کم سے کم بدنام تو مت کریں۔ ابھی انگلینڈ میں جو نئے لوگوں کو پکڑا ہے، 10 سے 12 لوگوں کو، ان کے نام بھی ساتھ وہ بتا رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو میں، اور ان کے جو ہیں جو لڑکیاں ہیں ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر وہ کوئی خاندانی ہے تو ان کا مطلب وہ کیا سوچیں گے؟ ان کے خاندان میں وہ گر گئے ہوں گے، محلے میں جس جگہ میں وہ رہتے ہیں وہاں پر ان کے ماں باپ کے ساتھ جھک گئے ہوں گے، اور ان کی اولاد کی وجہ سے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو عرش پہ بٹھا دیتی ہے، اور اگر نیچے ہی آتی ہے تو پھر لوگوں کا فٹ بال بن جاتا ہے والدین۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پاکستان کو اگر دعائیں کریں، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ آپس میں مشورہ کریں ایک دوسرے کے اوپر۔ مجھے بھی اگر کوئی مشورہ دے سکتے ہو کہ میں کیسے بہتر پاکستان کے لیے ہیڈ لائن دے سکتا ہوں، اگر میں غلط کوئی خبر دے رہا ہوں تو آپ کمنٹس باکس میں مجھے لکھیے گا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو بھی خبر دیتا ہوں وہ اس کی تحقیق کر کے صحیح طرح سے پھر اس کے اوپر میں خبر دیتا ہوں۔ ابھی جرمنی میں بھی حالات بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، آگے جو اسائلم لینا ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ مشکل کا جو ہے وہ پہاڑ بن رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے لوگ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آسٹریلیا میں ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، اسے آسٹریلیا کا نیشنل ہیرو کا خطاب ملا ہے۔ ایسے لوگ ہمیں چاہیے جو ملک کا نام روشن کرنے والے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو یاد رکھیے گا، اور KMB TV کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ آج کا بلیٹن ہے کہ انگلینڈ میں 10 سے 12 لوگوں کو لڑکیوں کو پکڑا گیا ہے کہ وہ غلط حرکات اور غلط ڈاکومنٹ تیار کرتے تھے لوگوں کے۔ ایسے پاکستانیوں کی دردناک نیوز مل رہے ہیں کہ رونا آتا ہے ہمارے پاکستانیوں کے اوپر کہ انگلینڈ میں 10 سے 12 سال 15 سال کے لڑکیوں کے ساتھ وہ ان کو شراب پلا کر ان کے ساتھ غلط حرکت کرتے تھے۔ اتنے ہم لوگ غلط ہو چکے ہیں، دنیا میں اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ خبر دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے۔ بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے پاکستانیوں کے اوپر۔ ٹک ٹاک کے اوپر ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہبوں کو، فرقہ واریت کو اتنا زیادہ غلط طریقے سے غلط رنگ سے پیش کیا جا رہا ہے کہ سکھوں کو احمدیوں کے ساتھ لڑانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر پنجابی سندھی کے ساتھ، کہیں افغانی پاکستانی کے ساتھ، انڈین پاکستانی کے ساتھ بہت عجیب و غریب جو ہے نا وہ فرقہ بازی شروع ہوئی ہے اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر۔
عجیب و غریب اور بے مقصد بحث کی جا رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. یہ تھی آج کی ہماری جو انگلینڈ کی خبر. اس کے علاوہ ناظرین، ربوہ چناگ نگر میں ایک اسٹوڈنٹ کو کالج سے باہر نکلنے کے بعد اس کے اوپر اٹیک کر دیا گیا اور بڑی طریقے سے اسے زخمی کر دیا گیا. یہ پاکستان کی خبر ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر پاکستان میں جلوس نکالے جا رہے ہیں کہ ہمیں آزاد کیا جائے، ہمیں ہماری جو حکومت ہے وہ ہمارے اوپر پریشرائز ہے، ہمیں آزاد ملک بنانے کی اجازت دی جائے، ملک ہمارا اور یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہاں پر. بلوچستان میں بہت زیادہ اس وقت حالات خراب ہیں اور بہت ہی نازک صورتحال ہے اس وقت. اس کے علاوہ جناب ابھی دنیا میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پراپوگنڈے جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. مسلمان ملک کو بہت تیزی کے ساتھ دبایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تشویشناک صورتحال بن رہی ہے. بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے نا صورتحال خراب ہے اس وقت دنیا کی، اور بہت زیادہ دکھ اور رنج کے ساتھ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ مسلمان اتنی زیادہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں کہ ان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا ایک دن. ایک جب زلزلے طوفان آتے ہیں تو پھر وہ اس میں اچھے برے لوگ سب پیچھے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں لوگوں کو دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی بجائے ہمیں اپنے جو ہے ان کو گناہوں کو معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور آگے جو ہماری نسلیں ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا کردار پیدا کر سکتے ہیں ہم دنیا میں، اس کی طرف رجوع کرنی چاہیے. بہت زیادہ حالت خراب ہے اس وقت دنیا کی، تو اس کو اگر بچا سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان امت مسلمہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قریب تعلق پیدا کرے تو دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. اگر ساری امت مسلمہ مل کر ہم لوگ 3 دن زور لگا دیں، صفوں کو تار کر دیں، تو دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. جب بھی کبھی حالات بدلیں گے تو مسلمان ہی ہیں جو دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. جب وہ اپنی حالت خود بدلیں گے تو انشاءاللہ وہ دوسروں کو بھی بدلنے میں اس میں کردار پیدا کریں گے. صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. کینیڈا میں بہت زیادہ چوریاں کی جا رہی ہیں اور وہ بھی پاکستانیوں کے نام لگائے جا رہے ہیں. اسپین میں صورتحال خراب ہوئی، وہاں پر غلط کرنسی بنائی جا رہی ہے، پاکستانیوں کا ہاتھ. پرتگال میں کالے کام کرائے جا رہے ہیں، پاکستانیوں کا ہاتھ. سعودی عرب دبئی میں پاکستانیوں کو نکالنے کی پوری فل کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے آگے سے ویزے جو ہیں وہ سیل کیے جائیں. یہ لوگ صحیح نہیں. اس وقت پاکستان کا یہ حالات اتنے اندرونی خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں کہ ہم لوگ خرچہ جو ہے وہ بچوں کا نہیں کر سکتے پورا. بہت نازک اور صورتحال بڑھ چکی ہے اس وقت پاکستان کے لیے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے. اس وقت اگر امت مسلمہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گی یا اسی طرح ہم ایک دوسرے کو فرقہ واری میں تفرقے میں جا پڑے رہیں گے، ایک دوسرے کو پریشرائز کریں گے اور مسلمان نامسلمان کے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں گے، تو دنیا تیزی کے ساتھ زلزلے اور طوفانوں میں جو ہے وہ پھنسنی شروع ہو جائے گی. زلزلے طوفان جب آتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے ترکی میں کہ ایسے ایسے لوگوں کو برتن لے کر لائن میں لگے ہوئے، اگر وہ نارمل زندگی میں ہوں تو شاید ہمارے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہ کریں. وہاں پر وہ لائن میں لگے ہوئے تھے. بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو، اور اپنے آپ کو بدلنے کی اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انسانیت زندہ باد. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل. آج کی سب سے بڑی اور ہارڈ خبر یہ ہے کہ ایک نئے صدر کی وارننگ وارنٹ نکل چکے ہیں. ایک اور نئے صدر کو ایرانی صدر کی طرح مارنے کا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ خبر
بہت تیزی کے ساتھ اس وقت میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے کہ وارننگ اور پلاننگ ہو چکی ہے، کسی بھی وقت اس صدر کو بھی زمین آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے گا۔ جب بھی کہیں اس کا نکلے گا جہاز تو اسے اڑا دیا جائے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ ابھی اس کے اوپر پلاننگ چل رہی ہے۔ ایرانی صدر کے بعد ابھی نئی ایک سپر طاقت جس کو گرانے کا پورا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ میڈیا میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، خبریں سننے کا شوق رکھتے ہیں، زوج رکھتے ہیں، وہ ضرور خبریں سنا کریں، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت سپر طاقتیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے ان کے پریزیڈنٹوں کو ختم کر کے ملکوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی سپر پاور جو بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، اتنے بڑے دعوے کرتی ہے کہ 5 منٹ میں وہ دنیا کو ختم کر سکتی ہے، اب اس کے پریزیڈنٹ کو گرانے کا پورا پراپوگنڈا اس وقت چل رہا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو KMBTV کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے کہ یہ جو پلاننگ ہے یہ ابھی فل روچ میں ہے اور کسی بھی وقت اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے کافی عرصے سے ساتھ والے ملک کے اوپر تیزی کے ساتھ قبضہ کرنے کا جو مشن سنبھال رکھا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اب ایک ہی پلاننگ رہ گئی ہے کہ پریزیڈنٹ کو گرایا جائے، اس کے بعد ملک خود ٹھپ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے خبر جو ایران والی تھی وہ تو بالکل ابھی کلیئر ہو چکی ہے۔ آذربائیجان میں یہ مشن کامیاب ہوا۔ اب اس صدر کی کس ملک میں لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں خبروں میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پراپوگنڈے ابھی دنیا میں چل رہے ہیں کہ جو بھی ملک تھوڑا سا سار نکالتا ہے اس کی حکومت کو پہلے سے ختم کیا جائے اور ملک خود ٹھپ ہو جائے گا۔ سپر طاقتیں ابھی اس طرح ظالمانہ فعل پر اتر چکی ہیں کہ لوگوں کی جانیں لینے میں بھی گریز نہیں ہے۔ کسی جو بڑے جو پریزیڈنٹ صدر ان کی بہت ویلیوز ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں میں شاید وہ غریب بھی ہوں تو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو بہت عزت کے ساتھ تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ وقت آخری دور اس طرح کا ہو گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کو اب شوٹ کرنا ان کے لیے ایک مذاق بن چکا ہے۔ ایک اپنے مشن میں کامیاب ہونے کا ایک پراپوگنڈا جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم ترقی جو ہے جلد کر سکتے ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے پروپیگنڈے کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ جو سپر طاقتیں اس وقت اپنی طاقت کے جنون میں ہیں، وہ انسانوں کو ختم کرنے کا جو سوچ اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھے ہیں، یہ اپنے دماغ سے باہر نکال دیں اور اللہ اللہ کریں، کیونکہ دنیا اب بالکل آخری موڑ کے اوپر پہنچ چکی ہے، لیکن یہ لوگ اس وقت دنیا کو ختم کرنے کے لیے ہی بات سوچ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم کسی وقت کے آنے والے امام کو یا پیاروں کو جب نہیں مانتے تو پھر شیطانی کی دور میں، پیسے کے دور میں، لالچ میں اس طرح انسان ظالم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے ظالمانہ فعل اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب ان کے دماغ، کان، آنکھیں سب پردہ پڑ جاتا ہے، وہ سن ہو جاتے ہیں، تو ان کے ارادے اس طرح پھر بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ ہے ان کو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور آپس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہیے جس سے انسان، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، کم سے کم آخری وقت میں ایک ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور یہ جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ان کا تعلق روس لینڈ سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کرانے کا بھی جو فل پلاننگ جو ہے اس وقت کی گئی ہے، کر دی گئی ہے، یا جو پوری جو پلاننگ ہے اس وقت ہو چکی ہے، اور بہت جلد آپ لوگوں کو یہ خبر ملے گی کہ وہ فلانے ملک میں وہ فلائٹ کر رہے تھے یا اپنے ملک میں کسی دوسرے شہر میں جا رہے تھے، تو ان کا ایسے جو ہے ابھی
جو روس لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بہت محتاط رہنا پڑے گا اور اپنی جو سیکورٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ بہت ساری دین و دعاؤں کے ساتھ خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج کی ہماری ہیڈ لائن ہے کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کے جو وارنٹ جاری کر دی گئی ہیں، یو این اے میں درخواست دی تھی جو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کافی عرصے سے یہ اپلیکیشن جاری کی گئی تھی جس کی وجہ سے اپیل جاری تھی اور اس کے اوپر کافی نظر ثانی ہو رہی تھی۔ گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وارنٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ اس وقت یہ خبر انٹرنیشنل کے اوپر ٹی وی کے اوپر نشر کر دی گئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر کے دونوں کے جو وارنٹ گرفتاری کے جاری کر دی گئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں اس وقت افراتفری کی خبر چل رہی ہے، نشر کی جا رہی ہے۔ پہلے ایران کے وزیر اعظم اور ڈیفنس پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی ڈیتھ کی جو خبر تھی وہ تحقیقات صحیح ہو گئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بہت پیچیدگی اور پریشانی اس وقت دنیا میں، اور گہما گہمی ہر کوئی اپنے اپنے ڈائلاگ اس وقت ٹی وی کے اوپر بول رہا ہے، لیکن دنیا میں پیار اور محبت کا کوئی درس نہیں دے رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے غبار نکال رہا ہے اس وقت کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اب ایران کی خبر تھی کہ عراق کی طرف سے کوئی فلائٹ ہمارے ملک سے اوپر سے نہیں گزرنی چاہیے۔ ادھر سے جو افغانستان کی طرف سے جو فلائٹیں جو پاکستان جائیں گی ان کو بھی کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ یورپ کے اوپر جو بھی فلائٹیں آ رہی ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ یہ تنگ دلی اور سنگ دلی اس وقت دنیا میں دلدل میں پھنساتی جا رہی ہے ہم مسلمانوں کو، اور ہم لوگ کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹک ٹاک کے اوپر گالیاں دینا، کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں آتا تو بس گالیوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور غلطی ہماری اپنی ہے۔ ایک کو مارا جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ سب 52 ملک جو مسلمانوں کے ہیں، اگر ہم لوگ ہمارا اتحاد ہو، ہم ایک آدمی کی بات ماننے والے ہوں، تو دنیا میں اتنی زیادہ آفتیں اور مصیبتیں نہ آتی۔ کم سے کم مسلمان تو سکون سے رہتے، دوسروں کا تو پتہ نہیں۔ لیکن ناممکن ہوا یہ جو ہم نے آنے والے امام کو نہ مانا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں دلدل اور مصیبتوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اس وقت دنیا میں آفتیں، مصیبتیں اور خبریں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، اور کوئی پلین سے کریش ہو رہا ہے، کوئی ایسے مر رہا ہے، کسی کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، کوئی کسی کے اوپر بم پھینک رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اتنی جلدی دنیا کو ختم کر سکتا ہوں، کوئی سوچتا ہے اتنے منٹ تو بہت کم ہے، میں تو اتنے منٹوں میں دنیا ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر تم لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ تم ایک انسان کو بھی بچانے کی بھی کوئی خبر دینے والے ہوتے۔ اس وقت میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، جس طرف بھی آپ جائیں آپ کو ڈائلیکٹ خبروں کے مل رہے ہیں، اور بہت ہی رنج اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر کے وارنٹ جو جاری کیے گئے ہیں، یہاں تو پھر ان کو پکڑا بھی جائے، پتہ چلے دنیا میں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو بھی سزائیں ملتی ہیں، ہم لوگ بھی دیکھیں دنیا میں۔ لیکن وہ ساتھ والے ملک کے اوپر اتنی زیادہ بمباری، وہاں پر کمیونٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، کچھ این جی اوز جو ہیلپیں کر رہے ہیں، ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، لوگ کھانا لینے کے لیے، تو اوپر سے بم گرنے شروع ہو جاتے ہیں،
لوگ بلک رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر، کھانے کے، دودھ کا، پانی کا بہت مسئلہ ہے وہاں پر، لیکن نہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی باتیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں ہمارے اوپر، جو ہمارے دماغوں کے اندر اس وقت غبار، جو غرور بڑا ہوا ہے، وہ نکلتا جا رہا ہے۔ بہت ساری دیر دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ میری جو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے جو فیملی ممبر ہیں ان کو بھی آگے شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ MB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ آذربائیجان میں پلین کریش ہونے کی وقت سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کل کی خبر تھی کہ ایران کے 3 ہیلی کاپٹر آذربائیجان میں کوئی کی پروگرام میں گئے، وہاں پر کوئی معائنہ تھا، کسی چیز کا کوئی پروگرام تھا وہاں پر آذربائیجان میں، وہاں پر ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، تو وہاں سے 2 ہیلی کاپٹر واپس آ گئے، اور جس میں پریزیڈنٹ اور ڈیفنس پریزیڈنٹ تھے، وہ پلین واپس نہیں آیا۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے اندر بم تھا فٹ کیا ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے اتنی دور دور تک گرے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فنی خرابی آنے کی وجہ سے، کوئی چیز اندر آنے کی وجہ سے پلین کریش ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ طوفان تھا اور ان کو ہیلی کاپٹر واپس نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ ہیلی کاپٹر اڑانے کے درمیان یہ جو حادثائی مسئلہ پیش ہوا ہے۔ بہرحال تحقیقات ابھی جاری ہے۔ بہرحال ہمارے درمیان میں اب وہ جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت دکھ اور رنج کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو حادثاتی موت ہوتی ہیں، پہلے ہمارے ملک میں، پاکستان میں ضیاء الحق کی 1988 میں بہاولپور کے علاقے میں ڈیتھ ہوئی تھی ایسے پلین میں، اور کافی اندر 17 جرنیل اور بھی تھے، اور امریکہ کا کوئی جرنیل بھی تھا ساتھ، تو اس وقت ایسے پلین کریش ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ تو شاید بڑا پلین تھا، لیکن یہ تو ہیلی کاپٹر جو ہوتا ہے اس میں چھوٹا ہوتا ہے، اس میں 3-4 آدمی زیادہ تر بیٹھ سکتے ہیں، اور بہت بڑا حادثہ ہے اس وقت ایران کی قوم کے لیے۔ ایک بہت بڑا پہاڑ گرا ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور تحمل سے، کیونکہ بعض دفعہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات میں بہت بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، اس لیے ایرانی قوم کو بہت صبر اور تحمل سے اس وقت چلنا پڑے گا، کیونکہ بہت بڑی سپر طاقتوں کے ساتھ اس کی دشمنی اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور اس کو بچنا اور بچانا حکمت اور دنائی کے ساتھ اس میں اس کو انٹرفیل ہونا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے دور میں، اس کو پیار سے، محبت سے جو طریقہ ہوتا ہے اس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پیار سے آپ اس وقت دنیا کو جیت سکتے ہو، اور غصے سے آپ اس دنیا سے نست و نبود ہو سکتے ہو۔ آپ کی مرضی، آپ کون سا طریقہ ابھی زمانا چاہتے ہو، کیونکہ دنیا ابھی برود سے بڑھی ہوئی ہے۔ ہر کسی کے پاس ایسے ایسے میزائل اور راکٹ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، کوئی 1 منٹ میں، کوئی 10 سیکنڈ میں، 15 سیکنڈ میں دنیا کو تباہ کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو بڑے بڑے فرعون ہیں ان سے دنیا کو بچائے، اور یہ فرعون اسی طرح ہمارے اندر سے گرتے جائیں اور دنیا میں سکون آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ایران کی کافی ٹائم سے اسرائیل کے ساتھ جھڑپیں چل رہی تھیں، جن کی وجہ سے یہ بھی بہت بڑا ٹارگٹ تھا ایرانی پریزیڈنٹ، جس نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا تھا فلسطین کی جنگ کے بعد، اور جس میں یہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کو اب بہت محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ میں ایران کے بڑے بڑے جو آفیسر ہیں، جہاں پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو ختم کروں گا تو یہ میری طرف سوچنے کا جو ہے وہ اندازہ نہیں، ان کا اندازہ ہی میں ختم کر دوں گا۔ بہرحال بعض جگہوں پہ ویڈیو سننے میں آیا ہے کہ
کل جب پلین کریش ہوا تھا اسی وقت اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ خبر شائع ہونی شروع ہو گئی تھی کہ ایرانی جو وزیر اعظم صدر ہے وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہا۔ بہرحال اس میں دال میں کہاں کالا ہے، کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے، اس کی تو وہ تحقیقات کر رہی ہیں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں اس وقت دنیا کی، کوریا کی اور یہ جو یو این اے کے ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ جو وزیر اعظم یا صدر کسی ملک کا ہوتا ہے اس کا پوری دنیا میں ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہوتے ہیں وہ، تو ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کے اوپر پوری دنیا چکنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے جس کو ذلیل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے صدر کو کا بہت بڑا خطاب ہوتا ہے، اس لیے پوری دنیا اس وقت ٹائم جو ہے اس تحقیقات کی طرف زور دے رہی ہے کہ تحقیقات کی جائے کہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب تحقیقات جو بھی ہوگی کیا ہوگا نہ ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا، لیکن ایران کی آگے حکومت کو بہت تحمل سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور بہت ہی پرامن طریقے سے چلنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جو بھی لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر اتنی زیادہ فرقہ واریت اور اس طرح کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل ہی ایک براٹ کے اوپر، سکھوں کی براٹ کے اوپر احمدیوں کی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کافی محنت ہوئی، جس میں وہ جو سنی شیعہ بہابی جو تھے دیوبندی وہ کافی اس میں بے عزت ہوئے، اور بعد میں پھر براٹ کے اوپر بھی آنا کی ان کے اندر ہمت نہ تھی۔ بہرحال سچ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے دنیا میں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دیتے ہیں کہ پاکستان ضلع سرگودا میں ہمارا جو ایئر فورس کا سٹی ہے، بہت مشہور پاکستان کا تاریخی شہر ہے، جہاں پر ایئر فورس کے جو ہیں جنگی جہاز وغیرہ ان کا وہ ٹھکانہ ہے۔ وہاں پر ہمارے سرکاری مسلمانوں نے آج اپنا جنون جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے اوپر نکالا ہے۔ بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر شائع کرنی پڑ رہی ہے کہ کرسچن کمیونٹی کو پاکستان میں بھی بہت بد نظری سے اور تنگ دلی سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اور انہوں نے اس جھنڈے میں سفید اور گرین جو نشان تھے ان میں انسان کو ایک مثال دی تھی کہ یہاں پر مختلف کمیونٹی کے لوگ آباد ہوں گے، اور ہر ایک کو اپنی مندر میں، مسجد میں، گرجے میں ان کو آزاد ہوں گے، وہ جو اپنی عبادت کر سکیں گے اور وہ اپنا دین ہے جو اس کے وچار کر سکیں گے۔ لیکن پاکستان میں سرکاری مسلمان جو 1973 کا آئین بنا تھا، اس کے بعد جو 72 فرقے تھے، انہوں نے ان کے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا دوبارہ سرگودا میں اس طریقے سے اپنی پاپولیشن کی ہے کہ جنون کی حد کر دی ہے، اور پاکستان ایک بہت ہی اس وقت افسوسناک خبروں کا مرحلہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پر آج کل مذہبی جنون بہت تیزی کے ساتھ ہے، اور کسی کے اوپر بھی وہ قرآن مجید کا فتویٰ نعوذ باللہ ڈال کر یا کوئی ایسا پراپوگنڈا بنا کر ان کو مارنے کا ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ یقین کریں کہ پاکستان جس کا کلمے کے اوپر جو ہے اس کی پیدائش ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ آدمی مسلمان ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کے لیے بھی ہمیں سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا ہے۔ بہت ہی دکھ اور رنج کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جو یہ 72 فرقے ہیں یہ درندے بن چکے ہیں اس وقت، اور یہ اپنے درندے رانی کا اظہار جو ہے وہ اس جنون کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک سے اس طرح کی خبریں ملتی ہیں کہ جو کمیونٹی جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ
ایسے ہی ہیں جیسے پاکستان میں ایک بڑا بھائی، چھوٹا بھائی اور پھر درجے کے ساتھ وہ بھائی ہوتے ہیں، ان کے وہ پیدائش کے حساب سے ان کی ایک عزت ہوتی ہے. اسی طرح فرقے جو ہوتے ہیں یا دین کے جو وچار ہوتے ہیں ان کے بھی ایک گروپ ہوتے ہیں جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اس ملک میں. لیکن نہیں، وہاں پر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کے علاوہ جناب خبر تھی کہ واپٹا کے کچھ گروہ پکڑے گئے ہیں پاکستان میں اور ان کے پاس کافی مالی رقم بھی وصول ہوئی ہے. واپٹا کے محکمے کو بھی بہت زیادہ بدنام کر رہے ہیں پاکستان میں. اور واپٹا مطلب یہ الیکٹریشن جو بجلی کا محکمہ ہے، جہاں بجلی تیار ہوتی ہے، اس محکمے کا، ہر محکمے کا ایک نام ہوتا ہے جس کو واپٹا کا نام دیا گیا ہے. اور ان کے پاس کافی پیسے اور پھر ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. ویڈیو تو میں ساتھ نہیں لگا سکتا، لیکن خبر چونکہ میں نے سنی اور اس لیے میں نشر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان سے، انگلینڈ سے اور آسٹریلیا کے کچھ ایسے نمبر ہیں 00950072 اور 0092، اس طرح کے کچھ مختلف نمبر ہیں جن کے کوڈ وار سے آپ کو فون آئیں گے اور وہ آپ کا 1 منٹ میں سارا ڈیٹا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 1 منٹ میں خالی کر سکتے ہیں. اس لیے بہت سارے نمبر ایسے ہیں جن کو اگر آپ کو پتہ نہیں تو احتیاط سے فون اٹھائیں. ہمارے بڑے بزرگ مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس طرح کے نمبروں سے احتیاط کریں، اور جو بھی نمبر آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. اگر اٹھائیں بھی تو جلد اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو بین کرنے کی کوشش کریں، یا پولیس کو اطلاع کریں کہ ان نمبروں سے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. آج کل پاکستان کے لوگ اتنے زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر تیز ہو چکے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کا صفایا کر سکتے ہیں، آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور خالد بٹی KMBTV کو مت بھولیے گا. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا آگے، اور ہماری ویڈیوز جو ہے وہ پوری ضرور سنیے گا اور کمنٹس میں ضرور کوئی اپنی رائے دیجیے گا. KMBTV آپ کے لیے ایک نئی سے نئی خبر لے کر آتا ہے. اوکے، خدا حافظ. انسانیت زندہ باد.